اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ میری محبت میں شدید نہیں ہے بلکہ اشد ہیں. اور انسان حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا تھا محاسن اسلام میں کہ 3 نسخے پر جو عمل کر لے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جس میں نمبر 1 کیا ہے؟ حسن خاتمے کا 3 نسخہ مختصر عرض کرتا ہوں. نمبر 1 کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لو، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، بعد إذ هديتنا، بعد اس کی کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وهب لنا من لدنك رحمة، اور ہمیں اپنے خزانے سے رحمت کی بھیک دے دیجیے، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آپ بہت بڑے داتا ہیں. اس رحمت سے کیا مراد ہے اور لفظ ہبہ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہب لنا، ہم کو ہبہ کر دیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہبہ بلا معاوضہ ہوتا ہے. ہبہ بلا معاوضہ ہوتا ہے. آپ مکان ہبہ کر دیں کسی کو، معاوضہ کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی تفسیر رولمانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہبہ سے مانگنے کے لیے استقامت اور ایمان پر موت کو ہبہ سے کہا کہ ہبہ کر دیجیے اللہ نے. معلوم یہ ہوا، فرماتے ہیں کہ یہ دولت اور یہ نعمت تفضل محض بدون شائبۃ وجوب علیہ تعالی شانہ، محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، بغیر اس کے یہ ہماری حسن خاتمے کی دولت پر چونکہ جنت موجود ہے، لہذا 60-80 برس کی نماز روزے اس کا معاوضہ نہیں بن سکتے. جنت تو غیر محدود ہے. یہ 80 سال آپ نے روزہ نماز کر لیا، 80 سال جنت میں رہیے، اس کے بعد گیٹ آؤٹ ہو جائیے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے، تو معلوم ہوا یہ معاوضہ نہیں ہے. 80 سال کی عبادت پر 80 سال کی جنت کا ہے معاملہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہمیشہ کے لیے یہ دلیل ہے کہ یہ ہبہ ہے. اللہ ہمیشہ کے لیے ہبہ کر دیتا ہے. اور انک انت الوہاب، اور یہ معرض تعلیم میں ہے کہ چونکہ آپ بہت بڑے دینے والے ہیں اس لیے ہم مانگتے ہیں آپ سے. اس میں ایک سوال پوشیدہ ہے کہ کیوں تم لوگ ہم سے اتنا ہبہ مانگتے ہو، کیا حق ہے تمہارا؟ یہ جواب ہے اس کے اندر، انک انت الوہاب، آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں. ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، بعد إذ هديتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت فرما دیا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں ہبہ کر دیجیے اس رحمت کو. مراد اس رحمت سے کیا ہے؟ المراد بہذہ الرحمہ، اس رحمت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں علامہ آلوسی تفسیر رولمانی میں، اس رحمت سے مراد دین پر قائم رہتے ہوئے جان ایمان پر نکل جائے، یہ مراد ہے عام رحمت سے. عام رحمت مراد نہیں ہے. المراد بہذہ الرحمہ الرحمت الخاصہ، وہی الثبات علی الحق، دین پر قائم رہتے ہوئے جان ایمان پر نکل جائے. لہذا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ قدوں نے فرمایا کہ بھائی اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا خاتمہ، ہمارا خاتمہ اس آیت کی برکت سے ایمان پر ہوگا. نمبر 2، موجودہ ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. نہیں شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے. تو جب ہم موجودہ ایمان پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے، نہ کہ ایمان چھین اور زیادہ ایمان بڑھے گا. 2 نسخہ ہو گیا. اب آج مختصر کروں گا کیونکہ میرے شیخ کا بیان اتنا زیادہ ہوا. اب کسی کو بھوک لگی ہوگی، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن میں بھوک کی وجہ سے کمی نہیں کروں گا، آپ کی بھوک کی وجہ سے. دوسرا نسخہ کیا ہے کہ موجودہ ایمان پر روزانہ کہہ دیا کیجیے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اسلام اور ایمان دیا ہے، اسلام اور ایمان عنایت فرمایا آپ نے، اس پر شکر ادا کر دیجیے تاکہ اور زیادہ ترقی ہو. نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اچھے بندوں کی، مقبول بندوں کی، محبوب بندوں کی، یوں سمجھیے عاشقوں کی صحبت میں آنا جانا رکھیے، چاہے وہ کہیں بھی ملیں. اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کراچی میں ہے یا وہاں ہے مری میں ہے یا اور سواد کے علاقے میں ہے یا کشمیر میں ہے، آپ بتائیے لاہور والے جا سکتے ہیں آدمی؟ معلوم ہوا کہ بھئی آنکھ میں ماڑا ہے اور وہ آنکھ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہاں، تو آدمی سفر کر لیتا ہے. لہذا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی قیمت کیا ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ولی اللہ جا رہے تھے جنگل میں،
अल्लाह मियाँ से पूछा कि अल्लाह मियाँ आप क्या कीमत देने पर मिलते हैं, क्या अदा किया जाए, आपका क्या मुआवजा है, क्या क्या कुर्बानियां आप पर की जाए कि आप मिल जाए अपने बंदों को। तो आसमान से आवाज आई कि दोनों जहान दे दे, दोनों जहान मुझ पर फिदा कर दे, दुनिया भी आखिरत भी, तो मैं मिल जाता हूं। तो वो वली अल्लाह क्या कहते हैं कि कीमत खुद हर दो आलम गुफ्तई, ऐ खुदा आपने अपनी कीमत को दोनों जहान फरमाया, कीमत खुद हर दो आलम गुफ्तई, आपने अपनी कीमत को दोनों जहान फरमाया है। मेरे खबाला को उनकी अरजानी हुनूस, अभी बाल और भाव बढ़ाइए, अभी तो आप हमको सस्ते मालूम हो रहे हैं। ये अल्लाह के आशिकों, खुदा के आशिकों का ये मुकाम है। बकौल ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो जिगर से कहा था, उस जमाने में जब जिगर ने तौबा नहीं की थी, पीते थे और इतना पीते थे कि अपनी दीवान जिगर में लिखते हैं, पीने को तो बेहिसाब पी ली, अब है रोजे हिसाब का धड़का। जिगर का शेर है ये, पीने को तो बेहिसाब पी ली, अब है रोजे हिसाब का धड़का। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मियाँ मैं कशो नहीं, तुम तो मैं कश हो, लेकिन देखो दोनों आलम दे चुका हूं मैं कशो, ये गराम है तुमसे क्या ली जाएगी। हमारी शराब कितनी कीमती है, अल्लाह की मोहब्बत मार्फत वाली, कि दोनों जहान फिदा करते हैं, तुम्हारी क्या है कोई। और लेकिन अल्लाह की शान देखो, अहलुल्लाह की सोहबत से जिगर साहब दाढ़ी रख ली, जिगर साहब ने दाढ़ी रख ली। इस मजलिस में वो शख्स मौजूद है मेरे साथ सफर के मीर साहब, उन्होंने जिगर को उस हालत में देखा ये बैठे हुए, जिगर को जब दाढ़ी नहीं की और शराब पीकर लड़खड़ा रहे थे, उस हालत में इन्होंने उनको देखा। और जब शहर पहुंचता था जालिम सारा मजमा मस्त कर देता, लेकिन अल्लाह जिसको अपना बना ले, गर तू चाहे पाक हो मुझसा पलीद, फल से तेरे नहीं कुछ भी बाई, जोश में आए जो दरिया रहम का, गब्र सत्साला हो फख्र औलिया। अगर अल्लाह की रहमत के दरिया में जोश आ जाए तो 100 बरस का काफिर